والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ابھی ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے 10 کی تلاوت سنی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اور اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے. آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اسی کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ غار والوں اور کتبہ والوں کا معاملہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھا؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ سورۃ الکہف مکہ کے ابتدائی دور کی سورہ ہے، اور قریش مکہ نے 3 تاریخی سوالات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سوالات کا مقصد وہی تھا کہ جو ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا، کہ تاکہ یا تو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اگر، تو پھر یہ جواب دے لیں گے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ہمارے اوپر یہ کھل جائے گا کہ نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ جو سوالات تھے یہ انہوں نے یہود کے کہنے پر ہی کیے تھے، اور ان میں سر فہرست جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، اور دوسرے نمبر پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال تھا، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا۔ سورۃ الکہف بہت فضائل والی سورت ہے۔ اس کے بارے میں برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں یہ سورت تلاوت کر رہا تھا، اور اس کا گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا بدکنے لگا، تو اس نے جو اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کو ایک نور دکھائی دیا جو بادل کی طرح سایہ کیے ہوئے تھا، اور صبح کے وقت اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ تھی، یہ اطمینان تھا جو اس کے پڑھنے سے نازل ہوئی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بہت فضائل والی سورہ ہے۔ اب اس میں جو یہ پیغام ہے کہ جو اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، تو دجال کون ہے، فتنہ دجال کیا ہے، اور ان آیات میں کیا پیغام ہے کہ جو ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ کرے گا؟ کیا اس کو صرف رٹ لینا ہی کافی ہے؟ کیا اس کو سمجھے بغیر پڑھنا ہی ہمیں دجال سے نجات دے دے گا، یا ان آیات کے معنی اور مطالب پر ہمیں غور کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دجال کون ہے۔ قیامت کی جو علامات بتائی گئی ہیں ان کو علماء نے 3 طرح کی علامات میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک تو علامات صغریٰ ہیں، اور یہ وہ علامات ہیں کہ جو ہو چکی ہیں، مثلا شق القمر، چاند کا پھٹنا۔ اسی طرح سے کچھ علامات ہیں جن کو علامات وسطیٰ کہا گیا ہے کہ جو رونما تو ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی جاری ہیں۔ پھر علامات کبریٰ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، زمین میں 3 بڑے بڑے لینڈ سلائیڈز کا ہونا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور پھر دھواں، پھر دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر آخر میں ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر میں ہانک کر لے جائے گی۔ دجال اور اس کے خروج کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خروج دجال سے قبل 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے، لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا اور وہ اپنی 1/3 بارش روک لے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ پھر اگلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو بھی حکم دیں گے کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار کو روک لے،
اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی تمام پیداوار کو روک لے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، اور زمین سے کوئی نباتات پیدا نہ ہوگی، اور روئے زمین پر جتنے سایہ دار درخت ہوں گے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے تو وہ بچ جائے گا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ وہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے، اور یہی ذکر ان کے خوراک کا انتظام کر دے گا۔ دجال کے بارے میں، اس کی جو ایک سپیڈ ہے زمین میں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی بہت تیز رفتاری سے وہ ٹریول کرے گا اور زمین کے ہر حصے تک وہ پہنچ جایا کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ اب اس دجال کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب تک ہمیں شریعت کا علم نہیں ہوگا اور جب تک ہمیں سنت رسول اور احادیث رسول سے اس کی پہچان نہیں ہوگی تو ہم اس کی پہچان نہیں کر پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، مدینہ میں داخل ہونا اس کے لیے حرام کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ مدینہ کے قریب ایک شوریلی زمین میں پڑاؤ ڈال لے گا۔ ایک شخص اس کے پاس آئے گا جو اس وقت کا بہترین انسان ہوگا۔ وہ دجال سے کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی وہ دجال ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو دجال اپنے ہمراہیوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور قتل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہوگا؟ تو اس کے ساتھی کہیں گے کہ نہیں، پھر تو ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا۔ شک کس بات میں؟ کہ تم ہی ہمارے رب ہو۔ تو دجال اسے قتل کر دے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ دجال اسے قتل کر کے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا، اور پھر ان کو ٹکڑوں کو ایسے فاصلے پر رکھے گا کہ جن کے درمیان میں سے تیر پھینکے جانے کی مسافت ہے، اور پھر وہ اس کو زندہ کرے گا، اور زندہ ہونے کے بعد وہ نوجوان ہنسے گا اور اس کے چہرے پر رونق ہوگی، اور وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم تمہارے کذاب اور دجال ہونے کے بارے میں جتنی بصیرت مجھے اب حاصل ہوئی ہے اتنی تو پہلے مجھے کبھی بھی نہ تھی، یعنی اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی وہ دجال ہو، کیونکہ یہ بات بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اسی طرح سے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کاف فا را یعنی کفر لکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، اور آگاہ رہو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور یہ کس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن بتایا؟ کیونکہ دجال کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہی رب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، پھر ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے، اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دے رہے ہوں گے۔ اب دجال کے سب سے بڑے پیروکار کون ہوں گے؟ سب سے اولین پیروکار دجال کے یہودی ہوں گے، پھر کفار اور منافقین بھی اس کی پیروی کریں گے،
پھر جاہل اور گنوار دیہاتی بھی اس کی پیروی کریں گے کیونکہ ان کو شریعت کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کچھ ایسی ریسز، کچھ ایسے لوگوں کے حلیے بھی بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے وہ بھی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ پھر عورتیں بہت زیادہ دجال کے فتنے کا شکار ہوں گی، اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورتیں زیادہ دنیا کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور دنیا کی رونقیں اور ساری رعنائیاں ان دنوں میں دجال ہی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اسی کے حکم سے بارشیں برسیں گی، اسی کے حکم سے فصلیں اگیں گی، ساری دنیا اور اس کی ساری جو ریسورسز ہیں وہ دجال کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اب اس فتنے سے نجات کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات سورۃ الکہف کی تلاوت، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر غور و فکر، اس کے اوپر تدبر کہ یہ سورہ ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر دجال کے خروج کے وقت جو لوگ زندہ ہوں اور ان کے پاس وسائل ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ حرمین میں سے کسی ایک جگہ میں پناہ حاصل کر لیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ دعا پڑھنا واجب ہے نماز کے آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ طاؤس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم نے نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے حفاظت کی دعا پڑھی؟ اور اگر بچہ کہتا کہ میں بھول گیا تھا تو اس کو نماز ریپیٹ کرواتے، اس کو دوبارہ پڑھاتے۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، اور دجال کے بارے میں آگاہی قرآن اور حدیث کے تھرو ہی دی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے سورۃ الکہف ہی کیوں، اور سورۃ الکہف کی ہی ابتدائی 10 آیات کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب کی فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے۔ سورۃ الکہف کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کے فتنے کو ایڈریس کیا ہے، اس کا انجام بتایا ہے اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلا جو واقعہ، جو کہانی سورۃ الکہف میں سنائی گئی ہے وہ چند نوجوانوں کی ہے۔ وہ نوجوان جن کے لیے ان کا دین ایک بہت بڑا ٹیسٹ بن گیا اور وقت کا بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا، اور وہ توحید پرست نوجوان تھے اور اپنے دین سے وہ ہٹنے کو بالکل تیار نہیں تھے، اور بادشاہ نے جب ان سے پوچھا اور انہوں نے صاف بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو بالکل خلاف واقعہ بات کریں گے، اور ایسے میں وہ بادشاہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا، ان کے دین کا دشمن ہو گیا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ نکل کے انہوں نے غار میں پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کس طرح کی؟ ان کو سلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ دوسری کہانی جو سورۃ الکہف میں آتی ہے وہ مال کے فتنے کی ہے۔ 2 باغ والے، ایک امیر اور ایک اس کا غریب ہمسایہ۔ امیر آدمی اپنی عمارت کے تکبر میں اور اپنے زور بازو کے تکبر میں، اور اس تکبر میں، اس دھوکے میں، اس خود فریبی میں کہ میرا یہ مال، میرا یہ باغ کبھی ضائع ہو نہیں سکتا، اور اگر میں کبھی اللہ کے پاس پہنچا بھی، اول تو اس کو ایمان بالآخرہ تھا ہی نہیں، اور ایک ویگ سا، ایمبیگوس سا اگر کوئی ایمان تھا بھی تو اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں قیامت کے دن بھی جنت ہی کا حقدار ٹھہروں گا، اور یہ ایک بہت بڑی خود فریبی ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازے تو وہ یہ سمجھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش بھی ہے، اور اگر مجھے یہاں دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے ہی وہاں پر بھی ملنی ہے، حالانکہ وہاں کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا ہی کچھ اور سیٹ کر رکھا ہے۔ تو وہ شخص جب اپنی خود پسندی اور تکبر میں آیا اور اپنے غریب ہمسائے پر اپنی امارت جتانے لگا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، میرے پاس ملازم زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت بعض اوقات جب مال کا تکبر آتا ہے تو انسان کرتا ہے کہ غریبوں کو جتانا کہ ہمارے پاس تم سے زیادہ ہے۔ وہ جن کو پہلے ہی کچھ محرومیاں ہیں اور وہ آپ کو زندگی میں مال اور ویلتھ کو انجوائے کرتا دیکھ رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ ان کو اپنی نعمتوں میں شریک کریں
تو آپ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو ہمارے پاس تم سے زیادہ ہے، اور اپنا روب بٹھانے کے لیے۔ لیکن اس کیس میں جو غریب ہمسایہ ہے وہ تو بڑا دانا ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہے، کیونکہ بعض اوقات غریب لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بٹرنس اور ریزنٹمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس کس چیز سے محروم ہے جن کو دوسرے لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ غریب آدمی کسی او میں نہیں آیا، اس کو کسی نعمت نے امپریس نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے امیر ہمسائے کی سچی خیرخواہی کرتے ہوئے اس کو کہا کہ اپنے باغ میں جب داخل ہوتے ہو تو تم نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ تم اللہ کو یاد کرتے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ساری رونقوں پر اور تمہارے باغ پر کوئی ایسی آفت لائے کہ یہ تو چورا چورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جو اس غریب ہمسائے نے کہا تھا، اور پھر وہ امیر آدمی پچھتانے لگا۔ تو یہ مال کا فتنہ جس کو سورۃ الکہف میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ تیسری چیز علم کی بڑائی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے واقعی یہ سمجھا کہ ظاہر ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اور اسی واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کا ادب بھی سکھایا، علم سیکھنے کے آداب بھی سکھائے۔ پھر چوتھا فتنہ اتھارٹی کا فتنہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ جب کسی کو کوئی اتھارٹی ملتی ہے تو یا تو وہ فرعون بن جاتا ہے اور یا پھر وہ ذوالقرنین کی طرح ایک عادل بادشاہ بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الکہف جس کا مطالعہ دجال سے بچانے والا ہے، جس پر غور و فکر دجال سے بچانے والا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا؟ 4 فتنے جن کو کہ ہم روز فیس کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک ان میں سے کسی نہ کسی فتنے کا آئے دن شکار ہوتا ہے، اور جب دجال نے آنا ہے تو اس وقت تو یہ فتنہ بہت پیک پر ہونا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہونی ہے، وہی ہمارے دین کا دشمن ہوگا، وہی ہماری توحید کا دشمن ہوگا، اسی کے اندر اپنے مال کا تکبر اور اپنی ریسورسز کا تکبر ہوگا، اسی کو اپنے علم کا، اپنی ٹیکنالوجی کا، اپنی ایڈوانسمنٹ کا تکبر ہوگا، اور اسی کو اپنی اتھارٹی کا تکبر ہوگا، اور وہی اپنی اتھارٹی کو مس یوز بھی کرے گا۔ تو ایسے میں ہمیں سورۃ الکہف پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دجال کو اگر ہم اس کے زمانے میں ہوئے تو اپنی زندگیوں میں کتنی جگہ دینی بھی ہے یا نہیں دینی، یہ ہمیں سورۃ الکہف سے گائیڈنس ملے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر کتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنے والے دور کے، آخری زمانے کے دور کے فتنے سے کس طرح آگاہ کیا، اس کی طرف توجہ دلائی، اس سے انٹروڈیوس کرایا، اور اس سے بچنے کے لیے قرآن ہی میں ایک پوری سورہ نازل کر دی۔ اب ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ دجال کا معنی کیا ہے، اور دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ دال جیم لام سے ہے، جس کا معنی ہے دھوکہ، فریب، ایک چیز کو لیپ کر دینا کسی چیز کا اور اس کی اندر کی برائیاں نظر نہ آئیں، اس کو بھی دجل کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرف گئے کہ دجال شاید کوئی کلچر ہے، کبھی کسی نے ٹیلی ویژن کو دجال کہا، لیکن احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا۔ دجالی کلچر ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے پہلے اس کی ایک سٹیج سیٹ ہونے کے لیے اس کلچر میں بہت سی چیزیں آ بھی سکتی ہیں، معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں رائج ہو بھی سکتی ہیں، لیکن اینڈ آف ٹائمز میں ایک انسان ہے جس نے نکلنا ہے، اور اس کا نام دجال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال سے آگاہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور کیا ان کا وظیفہ کرنا ہی کافی ہوگا یا ہمیں کچھ کرنا بھی ہے، اپنی زندگیوں کے لیے کوئی لایہ عمل طے بھی کرنا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اور شکر اس اللہ کا جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا اس بات میں کوئی ابھی ابہام رہ گیا ہے، یا اس بات میں یا اس حکم میں کوئی کسر باقی ہے۔ قرآن میں ایسی کوئی مبہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیماً، یہ کتاب قیم ہے، یعنی اس کے اندر اعتدال بھی ہے اور بندوں کے دینی اور دنیاوی مسالے کی رعایت اور حفاظت بھی کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزول کا مقصد لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے، کن لوگوں کو؟ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اور دوسری طرف وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے اہل ایمان کو۔ سو قرآن ایک طرف انذار کرتا ہے اور ایک طرف بشارت دیتا ہے، اور وہ اہل ایمان کون ہیں جن کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے؟ الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے۔ اور کیا خوشخبری دے دے ان کو؟ ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے بڑا ہی بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سو یہ دو نکات تو ہمیں اس ایک آیت ہی میں پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس قرآن کو لے کر، جن کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے۔ اب قرآن خود تو نہیں کرے گا نا یہ کام، امت مسلمہ نے کرنا ہے نا یہ کام، اسی لیے تو ہمیں امت خیر، امت وسط بنایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں کہ ہم نے یا اللہ تیرا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہاں پر کرنے کے دو کام ہیں، اور یہ دو کام انسان کو فتنہ دجال سے بچائیں گے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے انہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈرایا جائے، اور جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دی جائے کہ ان کے لیے اجر حسنہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کی زندگی میں ٹیمپٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات اس کی کوئی خواہش اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے نہ ملی تو مجھے کچھ ہو جائے گا، یہ اگر چیز مجھے نہ ملی تو میں تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ٹیمپرری ہے، یہاں کی گریٹیفیکیشن بھی بہت ٹیمپرری ہے، تو لہٰذا وہ زندگی یاد رکھیں کہ جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر کوئی بھی فتنہ، چاہے وہ دجال کا فتنہ ہو، چاہے وہ اس سے کسی کمتر لیول کا فتنہ ہو، انسان اس میں ٹیمپٹ نہیں ہوگا جب اس کا دھیان ہمیشگی کی نعمتوں کی طرف لگا ہوگا۔ پھر ایک اور لیول پر انذار، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو بھی ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب تین کرنے کے کام ہو گئے، ایک جنرل جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، نان مسلمز، ان کو بھی ڈرائیں، پھر اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کی خوشخبریاں سن کر کچھ نہ ماننے والے لوگ بھی ایمان کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور ایک اور جو خاص لیول کا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی والے لوگوں کو ڈراؤ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور خاص طور پر یہاں پر مراد نصارہ ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ نصارہ میں تبلیغ کرنا فتنہ دجال سے بچانے میں بہت معاون ثابت ہوگا، کیونکہ اگر ان کو تبلیغ کی جائے اور یہ اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی ہے۔ اور یہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، تو یا تو اس کا کوئی پروف ہو نا ان کے پاس، کوئی ٹھوس دلیل ہو ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو اس کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا، یا تو ان کے پاس کوئی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہو۔ بائبل، تورات، کسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے حوالے سے کوئی آیت نہیں ہے،
بائبل میں کوئی ایک سنگل آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور ان کے باپ دادا نے بھی اپنے پاس سے ہی یہ بات نکالی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ڈسائپلز نے بھی نہیں فرمائی۔ یہ ان کے بعد آہستہ آہستہ یہ سرایت کی ہے چیز کہ کرسچینٹی جو ہے وہ بالکل وحدانیت سے ہٹ کر ایک اور شکل اختیار کر گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یقولون الا کذبا، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنا خطرناک جھوٹ ہے، اس کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اس بات کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبات ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے یہ آیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، آپ کا کفار کے لیے ہمدرد ہونا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو کیسا انجام ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورٹریل کس طرح کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی اتنا درد اپنی قوم کا، اس قوم کا جو گھر سے نکال رہی ہے، اس قوم کا جو قتل پلان کر رہی ہے، اس قوم کا جو وقتاً فوقتاً جب ان کو موقع ملا ہے وہ جنگوں میں سامنے آئی ہے، اس قوم کے لیے ہمدردی کتنی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو ایک مبلغ کے لیے ایک بہت اہم پیغام ہے اس میں، ان آیات میں، کہ اگر آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف، بھلائی کی طرف بلانا ہے تو آپ کے اندر ان لوگوں کے لیے نفرت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، ان لوگوں کو جج نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنا ہے، تب یہ تبلیغ فائدہ دے گی۔ اور یہی طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا، اور اسی طریقے کی وجہ سے دین کہاں کہاں پہنچا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی حقیقت بیان فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یہ جو کچھ بھی ہم نے اس زمین پر بنایا ہے یہ زمین ہی کی زینت ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ تو جو کوئی بھی دجال کو پائے اور دجال کے فتنے سے ٹیمپٹ ہو تو اس نے اگر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو سمجھ کے پڑھ رکھا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ تو نہیں ہے کہ میں ذرا سی ٹیمپٹیشن دیکھوں تو میں اپنے دین ایمان کا سودا کر کے اور میں دجال کی طرف چل پڑوں، کہ اس 4 روزہ زندگی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کتنا رہ کر آئے ہو، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے قیامت کے دن کو تو ان کو لگے گا کہ دنیا میں وہ ایک صبح یا ایک شام رہ کر آئے ہیں، یعنی ایک پورا دن بھی نہیں معلوم ہوگا، ایک صبح یا ایک شام۔ تو اس ایک صبح یا ایک شام کے لیے اپنے دین کا سودا کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہ وہی سمجھ سکے گا، یہ کردار اور ایمان کی اور یقین اور توکل کی پختگی اسی کو آئے گی کہ جس نے قرآن پڑھ رکھا ہوگا۔ دور فتن کا سب سے بڑا جو عمل کا طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان قرآن سے جڑ جائے، انسان سورۃ الکہف کے اس پیغام کو خود بھی سمجھے، اپنے اندر بھی اس کو جذب کرے اور اس کو دوسروں کو بھی بتائے کہ زندگی میں جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر عاجز ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کو ٹیمپرری سمجھیں اور اس کے مقابلے میں کبھی بھی آخرت کا سودا نہ کریں، اس لیے کہ جس زمین پر دجال نے ٹریول کرنا ہے، جس زمین پر اس کے حکم سے بارشیں برسنی ہیں، تو وہ زمین تو ایک دن چٹیل میدان بننے والی ہے۔ تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
اس سورہ کو پڑھیں، اس سورہ کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ ہم ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنا کوئی پروگرام بنائیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور اسی طرح سے ہم ان کے لیے اپنے اندر ہمدردی کے جذبات پائیں، اور ہمارا اپنا فریم آف مائنڈ کیا ہو کہ ہم دنیا سے بے نیاز ہوں اور دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ یہاں کی خوشی اور غم، یہاں کی رعنائیاں اور رونقیں سب کچھ عارضی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ دعا بھی یاد کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سکھائی ہے۔ وہ کئی دعائیں ہیں، ایک میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الاعور الکذاب۔ اور اب العمل بالآیات۔ اصحاب الکہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کو یاد بھی کر لیں اور اس کو کم از کم دن میں ایک مرتبہ دل کی حضوری کے ساتھ اور پوری کانشیس ایفرٹ کے ساتھ سمجھ کر اس پر تدبر کر کے اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ہر معاملے میں ہدایت اور رشد کی طرف رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.